www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے اپنے آپ سے رسائی آسان کی ہوئی ہے، کیونکہ جب وہ ہر شخص کا رب ہے تو رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ضرورت پوری کرنے والا. تو جو پالنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا ہوتا ہے اس سے رابطہ بھی سب سے آسان ہونا ضروری ہے کہ آسان ہو، کسی کے واسطے کی ضرورت نہ ہو. اگر بیچ میں کوئی واسطہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادھورا ہے، یہ پورا رب نہیں ہے، یہ واسطوں کا محتاج ہے. ہم اگر محتاج ہیں تو ہمارا محتاج ہونا کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہم تو ہیں محتاج بندے ہیں. لیکن رب کا محتاج ہونا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز ہر مرد عورت پہ فرض کر دی. تو یہ ایک ایسا انعام ہے جو اللہ نے زبردستی ہم پر ٹھونس دیا. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو کھلاتے پلاتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر دل چاہتا ہے اسے کھلائیں پلائیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن دل چاہ رہا ہے کھلاتے اس لیے نہیں کہ نقصان نہ ہو جائے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ کھلا دیں. لیکن یہ تو ماں باپ ہیں، ان کی طاقت قدرت نہیں جتنی اللہ کی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو پھر روک لیتے ہیں کہ ہم اس سے آگے کر نہیں سکتے. لیکن اللہ نے نماز کو جو انعام کہا گیا ہے اور معراج کے موقع پر تحفہ ہے امت کے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے، عورت مرد ہر ایک کے لیے، وہ پنجابی ہو یا وہ بلوچ ہو، وہ پاکستانی ہو یا وہ بنگال کا ہو، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ میرا دروازہ 5 دفعہ تم نے کھٹکھٹانا ہے، اور یہ فرض کر دیا. اس کے علاوہ دروازہ تم جب چاہے کھٹکھٹاؤ، وہ نفل ہو گئے. سنت پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ، یہ بھی دروازہ کھٹکھٹ کر رہے ہیں. سنت دوسری ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کھٹکھٹ کر رہے ہیں. پھر آپ نفل پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی کھٹکھٹ کر رہے ہیں. مغرب بعد پڑھ لی تو بھی. اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی دربان نہیں ہے. فرشتہ بھی جرت نہیں کر سکتا کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان آ جائے. فرشتے کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے بس. اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے جب چاہے رابطہ کرو، لیکن یہ بھی کہا کہ اتنی دفعہ مجھ سے تم نے لازمی رابطہ کرنا ہے. اب اگر ماں باپ کے پیچھے بچے پڑھیں، پوری کرتے ہیں ہر فرمائش، لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ جھلا جاتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، کب تک مانگتا رہے گا، کب تک تیری یہ ضرورت پوری کرے. اور خبردار، اور بچے فرمائش نہ کریں تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھے بچے ہیں، کوئی فرمائش نہیں کرتے، میرے بچے بہت اچھے. اور فرمائش کرنے والے کو وہ کہتے ہیں تو مصیبت بن گئے، تو ہمیں ہماری بوٹیاں کھا لے تو اور تو کچھ نہیں رہ لے، ہمیں کھا لے. یہ کہتے ہیں ماں باپ. تو اللہ نے کہا کہ میرے دربار میں تم نے آنا ہے، اگر نہیں آؤ گے تو تمہاری گرفت اور پکڑ ہوگی. یہ وہ سخاوت ہے جو ماں باپ بھی نہیں کر سکتے، یہ پیر و مرشد بھی نہیں کر سکتے، یہ علماء بھی نہیں کر سکتے، یہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ ایسا تحفہ ہے جسے کسی نے مسترد نہیں کیا. نبیوں سے بڑا کون ہے؟ لیکن نبیوں نے بھی اس تحفے کو آنکھوں سر چشم پر لگایا، انہی کے ذریعے ملا اور آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یہ جملہ سمجھ ہی نہیں آتا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں الٹا مصیبت سے پڑھ کے سمجھتے ہیں اللہ پہ احسان کیا، لیکن اللہ پہ احسان نہیں، اپنے پر احسان ہے. اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، جب فائدہ ملے گا آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ہمیں فائدہ چونکہ نماز صحیح پڑھتے ہی نہیں،
لیکن پھر بھی فائدہ ہوتا ہے، اللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم ناشکر ناقدر ہیں۔ ناشکر ناقدر کو نعمت سامنے ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی۔ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے انعامات کے باوجود ماں باپ کو کہتے ہیں تم نے کیا ہے ہمارے ساتھ، حالانکہ سب کو نظر آ رہا ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیونکہ یہ اللہ کا انعام تحفہ ہے۔ تو ہمیں اپنے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ایمان کو، اور اللہ کے دربار میں جو ہمیں اجازت دی گئی ہے اور دعوت نامہ دیا گیا اور اس میں ضروری قرار دیا گیا کہ تم نے 5 دفعہ میرے دربار میں آنا ہے، تو یہ معمولی انعام ہے، کوئی پابندی تھوڑی بابا، یہ تو اللہ نے دربار میں بادشاہ بلا رہا ہے کہ آؤ میرے پاس۔ نہ اسے ملازمت کہیں گے، نہ اسے نوکری کہیں گے، نہ اسے پابندی کہیں گے، نہ اسے جبر کہیں گے، اسے صرف رحمت اور رحمت اور رحمت اور رحمت کہہ سکتے ہیں کہ انعام اور انعام ہے۔ تو اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ جب وہ رب ہے تو رب اور مربوب میں رابطہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بیچ میں واسطہ، اس لیے کوئی واسطہ نہیں۔ ماں باپ بھی چھوٹے درجے کے رب ہیں، اللہ میاں کی طرح نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہیں، لیکن یہاں بھی واسطہ بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ ماں نہیں چاہتی میرے بے اور بچے کے درمیان کوئی واسطہ آئے، بچے بھی نہیں چاہتا، باپ بھی نہیں چاہتا میرے اور بچے کے درمیان کوئی واسطہ بنے، بچہ بھی نہیں چاہتا۔ براہ راست دونوں چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جو بھی کہیں سنیں، براہ راست کہیں سنیں۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے رب ہیں، ان کا جب یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان ربوں کا بھی رب ہے، سب کا رب ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ میاں سے باتیں کرنا سیکھو، اس سیکھا ہوا ہے، بس اس طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اس سے مانگتے رہیں، اس کے دربار میں آتے رہیں۔ جو اس وقت مسائل مصیبتیں اور مشکلات ہیں، اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے کو اللہ تعالیٰ سے رابطہ تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے، عمل کی توفیق بھی دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے جامعہ کے ناظم تھے حاجی یعقوب صاحب، لوگ جانتے ہیں، 8-10-12 سال ہوئی وفات ہو گئی، یہاں بہت سے لوگ جانتے ہیں، بڑی خدمت کی ساری زندگی ادارے کی۔ کل رات ان کی اہلیہ کی وفات ہو گئی ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت لمبی بیماریاں گزاری، سالوں سال سے بیمار تھی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔